عبادتوں اور بندگی میں ڈوبا وجود کب سے خواہشات اور خواب کے سراب کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا، اندھا دھن کہ بے بسی کا ایک آنسو مقبول ہوا اور دعا کا جواب عطا سے آیا۔ جواب آیا کہ ایک تیری چاہت ہے، کہ میری چاہت ہے۔ خوابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور اب کیا دل بھی اندھا کرنا ہے؟ چل فیصلہ کر لے، 3 موقع ہیں تیرے پاس، دعا کی قبولیت کا انتظار کر لے، اس یقین کے ساتھ یہ سب سنے جا رہی ہیں، یا یہ کہ اپنی دعا کا بدل لے لے دنیا میں یا آخرت میں، یا پھر تجارت کر لے میرے ساتھ، اپنی چاہت کو میرے لیے قربان کر دے، اور دیکھ پھر میں تیری چاہت بن جاؤں گا۔ بول منظور ہے کیا؟ اور ہوگا وہی پھر جو میری چاہت ہے۔ برسوں سے کھڑا وجود ہاتھ جوڑے صرف اپنی خواہش کے لیے جھکتا تھا بس۔ اب ترازو میں میری چاہت اور اس کی چاہت آ گئی تھی۔ دل کا دروازہ بند پڑا تھا، دستک تو دی جا رہی تھی پر اندر سے آواز آ رہی تھی، باہر کون ہے؟ تیری چاہت یا میری چاہت؟ دروازہ اندر سے ہی کھلتا ہمیشہ، کھولنے والے کی مرضی کا وہ کھولے یا نہ کھولے۔ دل غیر سے آباد ہو تو ہر طرف ویرانے نظر آتے ہیں، اور دل دلدار سے آباد ہو تو ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے، نظر میں بھی اور نظارے میں بھی۔ سودا مہنگا نہیں ویسے، خواہشات کا جمع غفیر تھا، آوازیں ہی آوازیں، سکوت صرف اس بات میں تھا جہاں دھڑکن تھی۔ اس طرف طلب، ایک طرف مطلوب، ایک طرف خواہش اور ایک طرف رضائے مطلوب، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ سودا مہنگا نہیں تھا پھر بھی سوچ کے در کھل گئے، ایک طرف آدھی ادھوری ٹوٹی پھوٹی خواہش، اور دوسری طرف وہ خود پورے کا پورا۔ رحمت محبت چاہت بن کے سامنے بھی کھڑا اور اندر بھی بسا، بس ایک پکار کا منتظر، بس 2 باتیں ماننی تھی، خواہش ہے کہ کوئی خواہش نہ رہے، اور دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھ جا، اور سوائے اللہ کے کسی کو نہ اندر آنے دے اور نہ جانے دے۔ پھر دیکھ اس کے چاہت کے رنگ، 4 سو ہر سو کو بکو، اور تو خود کیا ہے؟ تو بھی تو صبغت اللہ ہے، رنگوں میں سے ہی ایک رنگ چاہت کا، سوال بھی چاہت اور جواب بھی چاہت۔